حضرت سیدنا منصور بن عمار علیہ رحمت اللہ الغفار ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا ایک عقیدت مند تھا، وہ ہر دکھ سکھ میں مجھ سے ملاقات کرتا، میں اس کو انتہائی عبادت گزار، تہجد گزار اور گریہ زاری کرنے والا سمجھتا تھا۔ میں نے اسے کچھ دنوں تک نہ دیکھا تو میں نے اس کے بارے میں معلوم کیا تو مجھے پتہ چلا کہ وہ بے حد کمزور ہو گیا ہے۔ میں اس کے گھر گیا اور اس کے دروازے پر دستک دی تو اس کی بیٹی آئی اور پوچھا کہ آپ کس سے ملنا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا کہ میں آپ کے والد سے ملنا چاہتا ہوں۔ وہ میرے آنے کی اجازت طلب کرنے اندر گئی، پھر لوٹ کر آئی اور کہنے لگی کہ آپ اندر آ جائیں۔ میں نے داخل ہو کر گھر کے اندر دیکھا کہ وہ گھر کے بیچ میں بستر پر لیٹا ہوا ہے، چہرہ سیاہ، آنکھیں نیلی اور ہونٹ موٹے ہو چکے ہیں۔ میں نے اسے ڈرتے ڈرتے کہا کہ اے میرے بھائی، لا الہ الا اللہ کی کثرت کرو۔ اس نے اپنی آنکھیں کھولی اور بڑی مشکل سے میری طرف دیکھا، پھر اس پر غشی طاری ہو گئی۔ میں نے دوسری مرتبہ پھر یہی تلقین کی کہ لا الہ الا اللہ کی کثرت کرو۔ اس نے مجھے بمشکل آنکھیں کھول کر دیکھا، لیکن دوبارہ اس پر غشی طاری ہو گئی۔ جب میں نے تیسری مرتبہ کلمہ پڑھنے کی تلقین کی اور کہا کہ لا الہ الا اللہ کی کثرت کرو، اور اگر تو نے یہ کلمہ نہ پڑھا تو میں تجھے غسل دوں گا، نہ میں تجھے کفن اور نہ ہی تیرا نماز جنازہ پڑھاؤں گا۔ یہ سن کر اس نے اپنی آنکھیں کھولی اور کہنے لگا کہ اے میرے بھائی، اے منصور، اس کلمے کے اور میرے درمیان رکاوٹ کھڑی کر دی گئی ہے، میں کیسے پڑھوں؟ میں نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، کہاں گئی وہ تمہاری نمازیں، وہ روزے، وہ تہجد، وہ راتوں کا قیام؟ تو اس نے مجھے حسرت سے بتایا کہ اے میرے بھائی، یہ سب اللہ کی رضا کے لیے نہیں تھے، بلکہ میں یہ عبادتیں اس لیے کیا کرتا تھا تاکہ لوگ مجھے نمازی، روزے دار اور تہجد گزار کہیں، اور میں لوگوں کو دکھانے کے لیے ذکر الہی کیا کرتا تھا۔ جب میں تنہائی میں ہوتا تو دروازہ بند کر لیتا، شراب پیتا اور نافرمانیوں سے اپنے رب کا مقابلہ کرتا۔ ایک عرصے تک میں اسی طرح کرتا رہا، پھر ایسا بیمار ہوا کہ بچنے کی امید نہ رہی۔ میں نے اپنی اسی بیٹی سے کہا کہ قرآن پاک لے کر آؤ، اس نے ایسا ہی کیا۔ میں قرآن پاک کے ایک ایک حرف کو پڑھتا رہا، یہاں تک کہ جب سورہ یاسین پر پہنچا تو قرآن پاک کو بلند کر کے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے یا اللہ، اس قرآن عظیم کے صدقے مجھے شفا عطا فرما، میں آئندہ گناہ نہ کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے بیماری کو دور کر دیا۔ جب میں شفا یاب ہوا تو دوبارہ عیش و عشرت اور لذات و خواہشات میں پڑ گیا۔ شیطان لعین نے مجھے وہ وعدہ بھلا دیا جو میرے رب کے اور میرے درمیان ہوا تھا۔ عرصہ دراز تک گناہ کرتا رہا، پھر اچانک کسی بیماری میں مبتلا ہو گیا جس میں نے موت کے سائے دیکھے، تو گھر والوں سے کہا کہ مجھے میری عادت کے مطابق گھر کے بیچ میں نکال دو۔ میں نے قرآن پاک منگوا کر پڑھا اور بلند کر کے عرض کی کہ یا اللہ، میں اس کی عظمت کا واسطہ جو اس قرآن پاک میں ہے، مجھے اس مرض سے نجات عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے میری دعا کو قبول کیا اور دوبارہ مجھے اس بیماری سے شفا عطا فرما دی، لیکن میں پھر اسی طرح نفسانی خواہشات اور نافرمانیوں میں پڑ گیا، یہاں تک کہ اب اس مرض میں مبتلا یہاں پڑا ہوں۔ میں نے اپنے گھر والوں کو حکم دیا کہ اس دفعہ بھی مجھے گھر کے بیچ میں نکال دو، جیسا کہ آپ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ پھر جب میں قرآن پاک منگوا کر پڑھنے لگا تو ایک حرف بھی نہ پڑھ سکا۔ میں سمجھ گیا کہ رب تعالی مجھ پر سخت ناراض ہے۔ میں نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھا کر عرض کی کہ یا اللہ، اس قرآن پاک کی عظمت کا صدقہ مجھ سے اس مرض کو زائل فرما دے۔ تو میں نے غیب کی آواز سنی،
مگر میں کچھ دیکھ نہ سکا جن کا مفہوم یہ تھا کہ جب تو بیماری میں مبتلا ہوتا ہے تو تو اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے، اور جب تندرست ہوتا ہے تو پھر گناہ کرنے لگ جاتا ہے۔ تو جب تک تکلیف میں مبتلا رہتا ہے تو تو روتا رہتا ہے، اور جب تو قوت حاصل کر لیتا ہے تو برے کام کرنے لگتا ہے۔ کتنی مصیبتوں اور آزمائشوں میں تو مبتلا ہوا، مگر اللہ نے تجھے ان سب سے نجات عطا فرمائی۔ اس کے منع کرنے اور روکنے کے باوجود تو گناہوں میں شامل رہا اور عرصہ دراز تک اس سے غافل رہا۔ کیا تجھے موت کا خوف نہ تھا؟ تو عقل اور سمجھ رکھنے کے باوجود گناہوں پر ڈٹا رہا، اور تجھ پر جو اللہ کا فضل و کرم تھا تو نے اسے بھلا دیا، اور کبھی بھی تجھ پر نہ کپی طاری ہوئی اور نہ ہی خوف لاحق ہوا۔ کتنی مرتبہ تو نے اللہ کے ساتھ عہد کیا لیکن پھر توڑ دیا، بلکہ ہر بھلی اور اچھی بات کو تو بھول چکا ہے۔ اس جہان فانی سے منتقل ہونے سے پہلے جان لے کہ تمہارا ٹھکانہ قبر ہے، جو ہر لمحہ تجھے موت کی آمد کی خبر سنا رہی ہے۔ حضرت سیدنا منصور بن عمار علیہ رحمت اللہ الغفار فرماتے ہیں کہ رب تعالیٰ کی قسم، میں اس سے اس حال میں جدا ہوا اس شخص سے کہ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، اور ابھی گھر کے دروازے تک بھی نہ پہنچا تو مجھے پتہ چلا کہ وہ شخص انتقال کر گیا۔ تو ہم اللہ تعالیٰ سے حسن خاتمہ کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ جو ہے وہ ایمان پر عطا فرمائے، آمین۔